طور پر گھروں میں بھی اس ایک احمدی مسلمان کا ایک امتیاز ہونا چاہیے مہمان نوازی۔ بہرحال یہاں کیونکہ آج جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہر کارکن کو اور اس گھر کو جس میں مہمان آ رہے ہیں جلسے کے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہمانوں کو صحیح عزت و احترام دیا جائے۔ اگر عام مسافروں کا حق اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والوں کا تو بہت زیادہ حق ہے کہ ان کو عزت و احترام دیا جائے اور ان کا حق ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جلسہ سالانہ برطانیہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے دور دراز ممالک سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہمان جماعتی نظام کے تحت بھی ٹھہرے ہوئے ہیں یا ٹھہریں گے، اور گھروں میں بھی۔ ان مہمانوں کو خاص طور پر ڈیوٹی دینے والے کارکنان کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر سفر اختیار کرنے والے ان مسیح محمدی کے مہمانوں کی حت المقدور مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا کے ان ممالک میں جہاں جماعتیں بڑی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر کا بھی بڑا وسیع انتظام قائم ہو گیا ہے، اور یو کے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ شاید اب تو ربا کے بعد اس وقت لنگر خانے کا سب سے زیادہ وسیع نظام یو کے میں ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے یہ وسعت ہونی تھی۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑی خوبی ہے یہ مستقل لنگر چلانے والوں کی، وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام یا بہت بڑی اکثریت والنٹیئرس ہیں جو سالوں سے بڑی خوشی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ لنگر کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ گور ربا اور قادیان کے لنگر بھی ہیں بڑے وسیع، لیکن وہاں باقاعدہ عملہ ہے تنخواہ دار، لیکن یہاں کا لنگر ایک مستقل بنیادوں پر والنٹیئرس کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو بہرحال یو کے جماعت نے مہمان نوازی کے اس مستقل فرض کو خوب نبھایا ہے اور نبھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جلسے کے دن ہیں، جلسے پر بھی ہمیشہ اس مہمان نوازی کے فریضے کو بڑی خوش اسلوبی سے ہمارے کارکنان نبھاتے ہیں۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ یاد دہانی کروا دی جائے، نئے آنے والے بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال بھی تمام کارکنان کو اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہمان نوازی سے جو ہمارے کارکنان کرتے ہیں یا ہمارے جلسے کے جو انتظامات ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے غیر از جماعت اور غیر مسلم مہمان ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں، یہاں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی۔ بس جو میزبان کارکنان ہیں آئندہ بھی ہمیشہ اپنے اس تاثر کو قائم رکھنے کی کوشش کریں جو تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک لحاظ سے ہر کارکن احمدیت کی عملی تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے جب وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہر کارکن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لنگر خانے کے علاوہ بھی دوسری ڈیوٹیاں بھی ہیں،
ان کا بھی حد الوسع حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. جو کام کسی کے سپرد کیے گئے ہیں، کسی کو بھی تفویض کیے گئے ہیں، ان کی پوری ادائیگی کریں اور پوری ذمہ داری سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. ہر کام، ہر ڈیوٹی، ہر فرض جو کسی کے سپرد کیا گیا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر جگہ پر اگر ہر ڈیوٹی کو ایک اہمیت دی جائے گی تو تبھی پورا نظام جو ہے وہ صحیح لائنوں پہ چل سکے گا. اس لیے اس بارے میں ہر کارکن کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی جگہ، کسی بھی شعبے میں کسی کے کام میں کمی کی وجہ سے، فرض میں کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو. بس یہ بنیادی بات ہمیشہ ہر کارکن کو یاد رکھنی چاہیے. اب ان باتوں کے بعد اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کے متفرق واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میں نے رجسٹر صحابہ، روایات صحابہ سے لیے ہیں. لیکن ہر روایت میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ مہمان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑی احترام کیا کرتے تھے. ہر ایک کی مہمان نوازی انتہائی عزت و احترام سے کرتے تھے. اکرام ضیف کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. حضرت شیخ اصغر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد شیخ بدر الدین صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی خاطر تواضع کا خود بہت خیال فرمایا کرتے تھے. بھائی حافظ حامد علی صاحب مرحوم کو اس طرح توجہ دلانے کے علاوہ خود بھی خاص واقفیت اس پہلو میں رکھا کرتے تھے اور مہمانوں کی حیثیت کے مطابق کھانا بہم پہنچانے کا اہتمام ہوا کرتا تھا. غالباً 1902 میں جب میں ایمن آباد سے قادیان دارالامان آ رہا تھا تو مرحوم و مغفور سید ناصر شاہ صاحب لاہور اسٹیشن پر، جس کا کمرہ انٹر کلاس میں قادیان آنے کے واسطے بیٹھے ہوئے تھے، جس کمرہ انٹر کلاس میں قادیان آنے کے واسطے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں اتفاق سے میں بھی آ بیٹھا اور ہم دونوں اکٹھے آئے. لاہور سے بارش ہونی شروع ہوئی اور جب گاڑی بٹالے پہنچی تو زور کی بارش تھی. اترتے ہی ہم نے مسافر خانہ میں ہی یکا کرایہ پر کیا اور روانہ ہوئے. بارش شاید قادیان کے موڑ پر پہنچنے کے بعد بند ہوئی تھی. دارالامان پہنچنے پر ہم دونوں کو حضرت اقدس کے حکم سے اس کمرے میں جگہ دی گئی جس میں بک ڈپو ہے اور وہ شاید حامد علی شاہ صاحب مرحوم مغفور کے خرچ سے تازہ بنوایا گیا تھا. حضور انور کے حکم سے مجھ کو جہاں تک یاد ہے صبح ناشتے میں عمدہ حلوہ بھی ہوتا تھا اور مکلف کھانا گھر سے آتا تھا. مجھ کو خیال ہے کہ حضور انور شاہ صاحب مرحوم سے دریافت فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. مہمان کا احترام حد درجے حضور انور کے زیر نظر رہتا تھا. پھر منظور احمد صاحب ولد مولوی دل پذیر صاحب ڈھیرے کے جو تھے وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار بہت پہلے کے احمدی ہیں. 1894 میں ماں اپنی والدہ کے پہلی دفعہ حضرت خلیفہ اول سے ملنے کے لیے قادیان آئے اور ماں اپنی والدہ کے اسی وقت بیعت کی. خلیفہ اول بچپن میں میرے دادا بزرگوار سے کچھ پڑھتے رہے اور میری دادی جو میرے دادا بزرگوار کی تیسری بیوی تھیں حضرت خلیفہ اول کی منہ بولی بہن تھیں. والد بزرگوار سے میں نے پوچھا کہ کوئی اس وقت کا واقعہ یاد ہے تو آپ نے بتایا کہ ہم 8 آدمی تھے کہ حضور کے ساتھ ایک دن دوپہر کا کھانا مسجد مبارک میں جو اپنی پہلی حالت پر تھی کھانے بیٹھے تھے. یعنی اس وقت چھوٹی تھی، 8-10 آدمی ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے جن میں حضور اور خلیفہ اول بھی شامل تھے. 2 قسم کا سالن تھا اور دونوں میں گوشت تھا. حضور اپنے سالن سے کبھی بوٹی اٹھا کر باری باری سے
دوسروں کے سالن میں رکھ دیتے تھے۔ اور ایسا ہی خلیفہ اول بھی۔ مہمانوں میں سے ایک نے عرض کیا، حضور کھانے کے ساتھ آم کیسا ہے؟ یعنی اگر آم ہو جائے کھانے کے ساتھ تو کیسا لگے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر دوسرے نے عرض کیا، حضور میں بازار سے لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جائیں، یا کچھ اور فرمایا، یہ ٹھیک یاد نہیں رہا۔ کہتے ہیں بہرحال ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی بٹالے سے آموں کا پارسل لے کے آ گیا، جس میں 8 ہی آم تھے جو بڑے بڑے تھے۔ سب کے آگے حضور نے ایک ایک رکھ دیا۔ پھر چاقو پوچھا تو ایک نے چاقو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا پھانکیں کریں۔ انہوں نے سب کی پھانکیں کر کے آگے رکھ دیں۔ حضور اپنے آگے کی پھانکوں میں سے ایک ایک کر کے باری باری سب کے آگے رکھ دیتے رہے۔ یاد نہیں کہ حضور نے ان میں سے آپ بھی کوئی کھائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیسی مہمان نوازی کی ان مہمانوں کی کہ اس خواہش ظاہر کی ایک مہمان نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا۔ پھر حضرت فضل الہی صاحب ولد مولوی کرم الدین صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ قادیان میں یہ عاجز کثرت سے لاہور سے جایا کرتا تھا۔ اکثر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رفیع کے سفر ہوئے